حدیث سوال کی السلام علیکم، جن کفار نے حالت کفر میں نیک اور اچھے کام کیے ہیں، مسلمان ہونے کے بعد پہلے والے نیک اعمال کا صلہ ملے گا؟ ہاں، اس میں ویسے تو اختلاف ہے کہ وہ پہلے جو نیک اعمال کیے ان کا صلہ ملے گا کہ نہیں. تو اللہ سے امید یہی ہے کہ اگر کوئی ایمان لے آئے نا تو انشاءاللہ العزیز جو اس نے پہلے نیک اعمال کیے ہیں، اگر کوئی مسجد بنائی تھی کفر کی حالت میں، کسی مسجد مدرسے کو چندہ دیا تھا، رفاع عامہ کے کام کیے تھے، سمجھ آ گئی، تو انشاءاللہ ان اعمال کا جو ثواب ہے وہ برقرار رہے گا اور وہ اس کو ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی، لوگوں کے گھروں میں جا کر قرآن پاک کی ٹیوشن پڑھانا کیسا ہے؟ کیا اس میں دین کی حقارت تو نہیں؟ دیکھیے گا، گھر میں جا کر پڑھانا یہ مناسب نہیں ہے. کوئی ناجائز تو نہیں ہے لیکن مناسب بھی نہیں ہے اس طرح جانا کسی گھر. ہاں، کسی کے ہاں کوئی کلاس تفسیر کے چل رہی ہو، کسی کچھ گھروں والے بعض اوقات جمع ہوتے ہیں نا، تفسیر کی کلاس ہوتی ہے، مردوں کو بھی خواتین کو بھی، تو ایسے ہی تو ٹھیک ہے. وہ خواتین اب یہاں تو نہیں آ سکتی، ادھر بندہ پڑھائے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا وہ جا کر تو یہ مناسب نہیں ہے. السلام علیکم استاد جی، اگر زندگی میں نماز قضا ہوئی ہو اور تعداد معلوم نہ ہو، پھر اس کی قضا کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے نیت کریں؟ دیکھیے گا، یہ تو خود ہی آپ کو بوجھ ڈالنا پڑے گا، خود جو ہے وہ معلوم کرنا پڑے گا کہ اتنے سالوں کے میں نے یا اتنے عرصے کی نہیں پڑھی اور تقریباً اتنے نمازیں ہو سکتی ہے، تو اس سے زیادہ پڑھ لیں. تو زیادہ پڑھیں گے تو وہ نوافل میں شمار ہوں گی، وہ نمازیں ثواب ملے گا، تو زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں. باقی نیت یہ کریں کہ سب سے پہلے جو میری فجر کی نماز مثلا فجر کی پڑھ رہے قضا ہوئی تھی اس کی نیت کر رہا ہوں، سب سے پہلے ظہر کی، عصر کی، اس طرح. باقی یہ ہے کہ قضا نماز جو ہے نا وہ ہر نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. فجر کی نماز قضا ہوئی وہ ظہر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے ساتھ بھی، مغرب عشاء کے ساتھ بھی. اس طرح عشاء کی نماز بھی بس 3 اوقات میں نہیں پڑھ سکتے، عین سورج طلوع ہوتے وقت، عین زوال کے وقت، عین غروب کے وقت. باقی فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں طلوع آفتاب سے پہلے، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد عصر کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتے، قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں. اور جناب استاد محترم السلام علیکم، سوال ہے کہ اکثر رقشوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ رب جانے تے حسین جانے، اور دوسرا یہ لکھا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگ. یہ کیسا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیں جزاکم اللہ. یہ تو درست نہیں ہے جی. ٹھیک ہے، رب جانے تے حسین جانے کا مطلب اگر یہ ہے کہ جتنا رب کے پاس علم ہے اتنا ہی حسین کے پاس علم ہے. رب کے پاس بھی غیب کا علم ہے، امام حسین کے پاس بھی غیب کا علم. تو غیب کا علم تو پیغمبر کے پاس نہیں تھا، تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو بہت بڑا گناہ ہے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح وہ جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگ، جو مقدر میں نہیں وہ کیسے حسین سے مانگ سکتے ہیں؟ وہ تو پیغمبر نہیں دے سکتا. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے اس طرح کے جملے جو ہے نا یہ بالکل ناجائز ہیں اور یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. جی.